کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ قبر پر بیٹھ کر اس طرح رویا کرتے تھے کہ ریش مبارک آپ کے آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی، جن کے لیے حضور کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد عثمان پر کوئی معاملہ نہیں ہے۔ عثمان نے اللہ کے رسول کو راضی کر لیا ہے، جن کو جنت کے پرمٹ مل چکے تھے، جن کو حضور کی زبان مبارک سے جنت کے پروانے عطا ہوئے تھے۔ عشرہ مبشرہ میں تیسرا نام حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ قبر پر بیٹھتے تو اس قدر زیادہ روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آپ کے آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ داماد رسول، سخیوں کے سخی۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا آخرت کی سخت ترین گھاٹیوں میں سے سب سے پہلی گھاٹی قبر ہے، اور جو جہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے گا، اس لیے میں اس کو دیکھ دیکھ کر روتا ہوں، پتہ نہیں یہاں کیا معاملہ بنے گا۔ اس لیے حضرت اسی کلے نہیں جناب، ساری دنیا خراب، خدا کا واسطہ چھوڑ دو ان باتوں کو اور اللہ کے رسول سے لو لگاؤ۔ ابن محمود سے امام بیکی روایت کرتے ہیں کہ یہ حج کے ایام چل رہے ہیں، کہتے ہیں حج ہی کے ایام تھے اور میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن، حضور نبی کریم علیہ السلام کے اخی، آپ کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے میں آپ کی خدمت میں بیٹھا تھا تو دو شخص آئے اور ان کے ساتھ ایک مردہ جسم بھی تھا۔ آ کر عرض کرنے لگے حضرت ہم حج کے ارادے سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور ہمارا یہ دوست راستے میں انتقال کر گیا۔ ہم نے اس پر نماز جنازہ پڑھی اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد دفنانے کی نیت سے ہم جب قبر کھودی نا اس کے لیے تو کیا دیکھا اس کی قبر میں ایک سیاہ رنگ کا محیب سانپ ہے۔ اسی یہ اعلان تو کیا دیکھے گا بھائی، تو کیا دیکھے گا؟ کہتے ہیں ہم نے اس قبر پر مٹی ڈال دی، پھر دوسری قبر کھودی، جب اس کو رکھنے لگے تو دیکھا اس میں بھی سیاہ رنگ کا محیب سانپ موجود ہے، ہم نے اس پر بھی مٹی ڈالی، ایک اور قبر کھودی، اس میں بھی سانپ موجود۔ جب ہمیں سمجھ نہیں آئی تو ہم اس کو مکہ اپنے ساتھ ہی لے آئے ہیں۔ آپ حضور نبی کریم علیہ السلام کے مبارک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اگر اس کو دفنانے کی نیت سے ساری روئے زمین بھی کھود ڈالو گے تو اس سانپ کو ہر جگہ موجود پاؤ گے، اس لیے جا کر اس کو سانپ ہی کے ساتھ دفنا دو۔ وہ کہتے ہیں ہم نے جا کر جب قبر کھود دی تو واقعتاً مکہ مکرمہ میں بھی قبر میں وہ سانپ موجود تھا۔ کہتے ہم نے اس کو جیسے ہی رکھا وہ سانپ آ کر اس کے جسم سے لپٹ گیا، ہم نے جلدی جلدی اس کی قبر پہ مٹی ڈال دی۔ اب ابن محمود کہتے ہیں کہ حج کرنے کے بعد میں حقیقت حال جاننے کے لیے گیا پیچھے، جب میں نے جا کر اس کے اہل خانہ کو یہ ہم نے خبر دی نا کہ تیرا جو خاوند ہے وہ انتقال کر گیا، اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اب ہم نے اس کو دوسرا معاملہ بھی بتایا اور بتایا اب تو بتا کہ حقیقت حال کیا ہے؟ تو کہنے لگی میرا جو خاوند جس کے انتقال کی خبر تم مجھے دے رہے ہو اور اس حادثے کے بارے میں بھی بتا رہے ہو، یہ آٹے کا تاجر تھا اور میں اس کو منع بھی کیا کرتی تھی لیکن یہ پھر بھی آٹے میں بورا ملایا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا اس کا وہ برا عمل سانپ کی شکل میں اس کی قبر میں اس کا منتظر بیٹھا تھا۔ ہاں حضرت اسی کلے نہیں جناب، ساری دنیا خراب، بڑا اوکھا معاملہ ہے حضرت، بڑا اوکھا معاملہ ہے۔ لیکن آج ساوی نے کھلے رہا آج منا اپنے اللہ نے تینوں اتنے منا نہیں تے بھیجا ہے، اج ساوی نے کھلے راوی نے اے ٹوک نوکھڑے ٹکنے نہیں، بار بار نہیں موقع ملنا چلیا، نیا اس موقع نہیں ضائع کر، ٹر پئیے تے منزلہ مک جاون کار بیٹھے اندے پینڈے نکلے۔ اس لیے حضرت یہ اللہ ہمیں ہر جمعہ ایک موقع عطا کرتا ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، کہ اپنی اصلاح کرو، خود کو بدلو، خود میں تبدیلی لاؤ۔ وقت حضرت گزر رہا ہے، بس اتنی تبدیلی ہو رہی ہے کہ داڑھی میں سفید بال بڑھ رہے ہیں، نظریں کمزور پڑ رہی ہیں، پٹھے کمزور ہو رہے ہیں، وہ گرفت اب نہیں رہی، دن بہ دن ڈھیلی پڑتی جا رہی ہے، یہ تبدیلی تو آ رہی ہے، لیکن حضرت ہمارے اعمال میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، زبان کی سختی نہیں کم، اعمال میں سجدوں کا اضافہ نہیں ہوا، نامہ اعمال میں ابھی تک بھی سرگی کے اتھرو شامل نہیں ہوئے، نامہ اعمال میں ابھی بھی تلاوت قرآن کریم نہیں ہے،
नामा अमाल में अभी भी दुरूद पाक नहीं है, नामा अमाल में अभी भी सखावत नहीं है। ये ज़िकादा तकरीबन अपने इख्तिताम की तरफ रवा दवा है और ज़िकादा के बाद ज़िलहिज्जा की इब्तिदा होगी। और ज़िलहिज्जा जो है ये महीना हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम से बड़ी निस्बत रखता है और मैं इसको कहता हूँ ये सखियों के तज़किरे का महीना है। और जिनकी सखावत का क्या आलम था, हज़रत हमें तो 10 रुपये देने पड़ जाएं तो हम रो रो के देते हैं, और उनकी सखावत का ये आलम था कि मोहब्बत इलाही में बेटा ही कुर्बान कर दी। वो तो अलग बात है, हज़रत छुरी को हुक्म दे दिया गया कि तूने नहीं चलना कोई। आखिर आपने लिखा है कि आपने उस छुरी को पत्थर पर दे मारा जिसने पत्थर को पाश पाश कर दिया। आपने फरमाया पत्थर को तो काटती है, लेकिन इस्माइल का गला जो पत्थर की सख्ती के आगे कोई हैसियत ही नहीं रखता, उसको क्यों नहीं काटती? तो हुक्म आया है अल्लाह के हलील, आप एक बार कहते हैं काट, वो 70 बार कहता है ना काट। अब आप बताएं, आपकी मानूं कि उसकी मानूं?